آج مسلمانوں کا قرآن کے معاملے میں رویہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو ایک توپ دے دیا جائے کہ یہ توپ لو، اس توپ سے تم اپنے دشمنوں کی دیوار کو گراؤ گے، یا پھر اسے ایٹم بم کا کی دے دیا جائے کہ اس سے تم دشمنوں کے شہروں کو تباہ کرو گے، لیکن وہ اس ایٹم بم کو یا توپ کو مچھر بھگانے والی کوئی چیز سمجھ لے، مشین سمجھ لے۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہوا ہے، ہم دکان کھولتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم کوئی مر گیا ہے تو اصالِ ثواب کرتے ہو، نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ مرنے والے کے بعد آپ قرآن پڑھتے ہو، قرآن اٹھا لیجئے، ترجمے سے پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور مرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا تھا۔ قرآن اس لیے ہے کہ ہم اسے سمجھیں۔ یہ تمام باتیں صرف اس لیے آپ سے کہی جا رہی ہیں کہ ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر قرآن کے بارے میں جو بے حسی ہے، جو انسینسٹیویٹی طاری ہو گئی ہے، ہم قرآن کو لے کر جو کیئرلیس ہو چکے ہیں، ہم قرآن کی اہمیت کو جانیں۔ قرآن کی زبان میں ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ قرآن و حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا، رسول نے حدیث میں وعدہ کیا، وہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن کو اپنائے گا، کس طرح؟ جس طرح اس کو اپنانے کا حق ہے، تو اللہ اسی قرآن کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے۔ یہ باضابطہ حدیث ہے، یہ باضابطہ حدیث ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اسی کتاب کے ذریعہ بلندی دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کسی کو بلندی قرآن سے صرف غلاف میں باندھ کر ملنے والی نہیں ہے، وہ بلندی قرآن کو اپنی زندگی میں ایک گائیڈنس کی کتاب اور خدائی بلو پرنٹ سمجھ کر اپنانے کے بعد ہی ملے گی۔